ایک ایک سال سے بھائی بہنوں میں بات چیت بند ہے, کوئی ان کو ہوش ہی نہیں ہے یار. ایک ایک سال گزر جاتا ہے, بات چیت نہیں ہو رہی ہے, ناراض ہیں, ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا, سال بہت عرصہ ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ اگر رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑنے کی کوشش کرو. یعنی غلطی اس بھائی کی تھی نا. آپ نے فرمایا پھر بھی تم جوڑو. فرمایا میں جڑنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی وہ رشتہ داری توڑتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا خرید رہا ہے. یعنی تمہارا فرض ادا ہو گیا, اب وہ اپنے لیے آگ کا انتظام کر رہا ہے. تو رشتہ داری توڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے, بولو بھائی, ایک بڑا گناہ ہے. تو جب اور توڑنا جیسے گناہ ہے, جوڑنا ثواب بھی ہے. اور جڑتی کیسے ہے؟ روکڑا. بھائی کو ہدیہ دیا کریں پیسے, بہن کو پیسے, لفافے میں پیسے, پیسے کم وقت سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. روکڑا خرچ کرو, سمجھ رہے ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کئی سالوں تک بہن بھائیوں میں تعلقات ختم ہو چکے ہیں, بھائی بھائی میں تعلقات ختم ہو چکے ہیں. اختلافات ہوتے ہیں, کچھ ایسی نااتفاقی ہو جاتی ہے, لیکن ان چیزوں کو لے کر سالوں سال بات نہیں کرنا, یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا. رشتہ داری ہم نبھانے والے بنے, رشتہ داری توڑنے والے نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اب تو معاشرے میں دن بدن شیطان نے اتنا پڑاؤ ڈالا ہے اور اتنا اپنا جال بچھایا ہے کہ اللہ ہی رحم فرمائے, کہ بس چھوٹی چھوٹی بچوں کے جھگڑوں میں بڑے بڑوں کے جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہ بڑے بڑوں کے جھگڑے پھر ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا, ایک دوسرے کی شادی میں نہیں جانا, ایک دوسرے کی میت میں نہیں جانا, ایک دوسرے کے تہوار میں نہیں جانا, یہ چیزیں بن چکی ہیں. یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا. ہم ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. انسان کے اندر میں پناہ ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ میں پناہی انسان کو انسان سے دور کر دیتا ہے کہ میں نہیں تو کوئی نہیں, میں نہیں تو کوئی نہیں. تو یہ چیز ہمارا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. ایک اگر کچھ انبن بھی ہو جاتی, اگر بھائیوں میں کچھ انبن بھی ہو جاتی ہے, اس کو محبت سے پیار سے لے کر اس انبن کو ہم ختم کریں. ہاں اگر کچھ انبن بھی ہو گئی, تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو گیا, تو پھر کچھ دیر کے بعد محبت سے سمجھا بجھا کر ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے اچھے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ورنہ انسان کو بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر انسان پچھتاتا ہے. اتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے, وہ بھی تھوڑی سی کسی وجہ سے. بھائی سے بات نہیں کرتا ہے, بھائی بہن سے بات نہیں کرتی ہے, اور بعد میں پھر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر میت میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد افسوس کرتے ہیں. پھر افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہم آپسی میں تعلقات قائم کریں, آپسی میں محبت بھائی چارگی کو ہم سبق دیں. ہمیں اسلام تو دوسروں کے ساتھ بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے, بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے, لیکن ہمارے ہی گھروں میں اگر بھائی چارگی نہیں ہوگی تو پھر ہم یہ اسلام کی اشاعت کیسے کریں گے؟ ہم دوسرے بھائیوں تک اپنے اسلام کو کیسے پہنچائیں گے؟ یہی پہنچائیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے قطع تعلق ہی ہے, قطع رحم. ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ برائی کا سلوک کریں. نہیں, ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس غلطی کو لے کر وعدہ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں اس سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا, میں اس کے کسی تہوار میں نہیں جاؤں گا, ایسی قسم اٹھا لیتے ہیں. تو غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے, کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے. اگر ہم اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اگر معاف کریں گے ان کی غلطی کوتاہی پر, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائیں گے. تو یہ ہوتی ہے رشتہ داری کو نبھانا. اور جتنے رشتے توڑتے جائیں گے انسان اتنا اکیلا ہوتا رہے گا.
رشتہ توڑنے سے انسان کوئی بڑا مہان نہیں ہو جاتا، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس کو کوئی ہم سے ناراض ہے تو کبھی کبھی ہم بھی جا کر منائیں۔ ایسا نہیں کہ میں بڑا ہوں تو میں نے جو غلطی کی ہے مجھ سے وہ اگر ناراض ہو گیا تو کیا میں بڑا ہوں کہ میں معافی نہیں مانگوں گا؟ یہ ہمارا رویہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم بھی معافی مانگیں۔ انسان اس سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، انسان کی عزت اس سے اور بڑھ جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے یار میں تو بڑا ہوں، میں کیوں معافی مانگوں، وہ چھوٹے ہیں، میں کوئی ان سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ تو یہاں پہ انسان کی یہ سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انسان اس کے کردار سے بڑا ہوتا ہے، پیسوں سے اور اپنے آپ میں آناپنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اندر آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اور دوسروں کی نظر میں وہ اصل میں چھوٹا ہوتا ہے۔ بیچارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کئی سالوں تک بات نہیں کی اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایسی حالت میں اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم قطع تعلق ہی کر کے آئے ہیں؟ حدیث میں ہم بارہا سنتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قطاع۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو حدیث ہے، لیکن ہمیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ بچپنا بھی کتنا خوب تھا کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے تھے گھر میں، اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کچھ گھنٹوں کے بعد پھر وہی بہن بھائی یا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو ہم ایسے ہی آگے کی زندگی بھی ایسے گزاریں، چاہے جس مرحلے میں ہم پہنچ جائیں تو ہماری زندگی ایک اچھی سی ہونی چاہیے کہ ہو جاتی ہے غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے۔ ہم ایک غلطی کو لے کر، ایک بات کو لے کر اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیں نہیں، اس نے ایسی بات کیوں کیا، اس نے ایسی گالی کیوں دیا، حالانکہ نہیں دینا چاہیے تھی لیکن دے دیا۔ اب معافی بھی مانگ رہا ہے سامنے والا تو اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ تو بولے اس نے اتنی بڑی غلطی کی جس کی کوئی معافی نہیں۔ کیوں نہیں معافی ہے؟ اور ہم اللہ کے سامنے اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں کہ جس کا ہم خود سوچتے ہیں کہ ہماری معافی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن بشرطے کہ تو سچی پکی توبہ کر لے۔ اس کے تعلق سے تو ہمارا ذہن یہ گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم معاف کر دے گا، ہم توبہ ضرور کریں گے، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم یہ بھی تو بات ایک طرح سے یہ سوچیں کہ بھئی ان کی غلطی اتنی بڑی بھی غلطی نہیں ہے جتنی ہماری غلطی ہے۔ ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر انہوں نے جو غلطی کی ہے تو ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ دیکھو آئندہ سے یہ غلطی نہیں کرنا، یہ چیزیں مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ دے تو سامنے والوں کو افسوس ہوگا، شرمندگی ہوگی، تو وہ اور زیادہ معذرت کے ساتھ معافی مانگے گا، اور پھر آئندہ سے وہ اپنے آپ کو یعنی روکے گا کہ نہیں اس چیز سے ہمارے بھائی کو، ہماری بہن کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا میں اس طریقے کی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ضرور انشاءاللہ روکے گا، اور آپ کی عزت ان کے دل میں بڑی ہو جائے گی اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے، کیونکہ بولیں گے واقعی میں وہ جو ہمارا بھائی ہے یا ہماری بہن ہے، کیا ان کا دل بڑا ہے، کتنے وسیع ہے۔ نہیں، میں ان کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتی، اس طریقے کے خیالات ان کے اندر پیدا ہوں گے کہ میری اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تو کیوں نہ ان کے اندر آپ کی عزت بڑھے گی۔ تو ہم معاف کرنا سیکھیں، اپنی بہن بھائیوں کو غلطیوں سے آگاہ کریں کہ تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری یہ غلطی کی وجہ سے تمہاری بات مجھے یہ پڑتی نہیں، اور تمہاری یہ غلطیوں کی وجہ سے میرا دل دکھتا ہے، صاف ظاہر کر دے تو سامنے والا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے گا۔ تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق۔